کہہ دے میں پھر مار دیں. جبر و کار نہیں عشق و مستی ہے. اقبال کہنا ہے جبر و کار پیسے نال تے کام نہیں نہ ہوندے. جبر و کار نہیں عشق و مستی ہے. ہاں جی وہ کہنے لگا دو. پھر میں کہتا جدوں سامنے وہ کھڑا ہویا نا میں سامنے والا گریبان کھول دے جج دے سامنے. کہندا ہے میری گستاخی دی وجہ تو ایک تے میں اودے نمائندے نو جواب بڑا ڈاڈا دیتا تے دوسرا اودے سامنے میں جدوں گریبان کھول کے گلاں کیتیاں نا اے 2 سال انہیں مینوں میری گستاخی دی سزا دتی ورنہ آخری سزا ہوتے 25 سال. کہنے لگے انہیں کیا کہ بھئی انہیں میری توہین کی تھی. ایک تو میرے بندہ بھیجا اودی توہین کی تھی دوسرا میرے سامنے نے گریبان کھولیا. 2 سال اور سزا اودی گستاخی دی ملی. کہندے مینوں 27 سال مینوں ہس ہس کے گلاں کر دین فون ہوتے نال 2-4 دن بعد کہندے لبیک یا رسول اللہ صدقے. میں کہا اے کیوں کہندے ہو مڑ مڑ. کہنے لگے میرا فون بعد وچ انگریز سن دین تے میں انہاں نوں دسنا چاہندا بھئی 27 سال تو بعد میں گھبرایا نہیں. میں اج بھی صدقے 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 میں تو اڑنا گل یہ کرنا چاہنا. ایک بندہ 27 سال قید سن کے بچے بیوی چھڈ کے بیٹھے آتے او صدقے صدقے لبیک کہندا تے تسی دائیں ویکھ دے وجے کہ فلانا نعرہ لا رہا کہ نہیں. انے واہ نعرہ لانا ہے جویں تسی اوتے مینار پاکستان لایا. ہن چھڈ دیو میں جے اگے تے تواڈے کئی چہرے میں ویکھ رہا بھئی دوسرے نو ویکھ دے نے بھی نعرہ لا رہا. ایتھے انے واہ نعرہ لانا ہے اے نہیں مطلب ہونے لانا ہے جلیا. اے مطلب نہیں کہ تجھ میری تقریر چلانا ہے. اے مطلب ہے کہ اور چھڑ دے سوچا باقی صرف حضور کی بات بس تسا اگے ودو ان آپو نس جانا ہے. ہاں اے پاناما لیکس والے اے پھر بھی بے حیا تے بے غیرت. پھر کہندے جی پانی قوم نو لٹ کے پھر کہندے ہو اسلام اتنا. اسی جس اسلام دی گل کر رہے ہیں نا او اسلام ہوے جڑا راتی حضرت عمر کرتا سیوان تے سویرے منبر تے نپ لیندا اسلام. دسو جی یہ کرتا آیا کتھوں؟ اے پاناما لیکس بنن ہی نہیں دیتا. کیسر و کسرا فتح ہوئے حضرت عمر دے زمانے اسلام اتنا ڈاڈا ہے عمر نو پھر بھی نویں کپڑے نہیں پان دیتے. کیوں جی فتح بیت المقدس تے کیوں جے لباس پائے 36 پیوند لگے سن آپ دے کول. اسلام تے نویں کپڑے نہیں پان دیندا. سپر پاور بھی فتح ہو جان حکمراناں نو تے 60 لاکھ دیاں گھڑیاں بنوا کے تے پھر تسی قوم دیاں خدمتاں کر دے ہو. اٹھو اب حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے. ہاں اے بڑی ڈھلی جی تسا جی کیتی انج نہیں آنا. ہاں ہاں جڑا بندہ کوڑا بیٹھا نا کوڑا اپنی جماعت دا کوئی ابھی اجی تک بھی سینے چ لے کے بیٹھا جنہ رسول اللہ دے 11 فیصلے جنہ دے ججاں نے نہیں مننے اسی انہاں ججاں نو کٹہرے چ لے آنا ہے. تسی کمال آدمی ہاں حضور دا دین تخت تے بٹھا کے پھر انہاں نو پیش کرنا ہے. دس اوئے جڑا ایک فیصلہ رسول اللہ دا نہ مننے تے حضرت عمر دے ٹکڑے کر دیون تے تساں 11 فیصلے حضور دے نہیں مننے. اسی انہاں کول سوال ہے کچھ حساب لینا ہے. حساب تا ہی لینا ہے تسی اٹھو گے تے تا لینا ہے. ہاں انہاں کون سمجھے حضور دے 11 فیصلے نہ نہیں مننے. بشر نے ایک نہیں منیا حضرت عمر ٹکڑے نہیں کیتے. رب نے پورا رکوع نازل کر دیتا. فرمایا میرے حبیب عمر نے جڑا کام کیتا صحیح کیتا. 11 فیصلے یار حضور تے نہیں مننے انہاں دے ججاں نے کس دے کہن تے نہیں مننے. کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا اے تے ہلکے کتے بھی نہیں سن بندے جج جنہاں ممتاز قادری دے خلاف فیصلہ دیتا ہے. جدوں 11 فیصلے رسول اللہ دے پیش ہوئے تے انہاں نوں تے چاہیدا سی کرسیاں تو تھلے چھال مار دیندے. کہندے حضور نے فرمایا گل مک گئی اور رسول اللہ فرمایا گل مک گئی. دسو تسی کون ہوندے ہو تانوں کل واللہ پڑھنی نہیں آندی تساں حضور دے فیصلے نہیں مننے. ایسے واسطے تاریخ جمپ لے کے کھڑی ہو گئی. میرے آقا خود چاہندے میری امت اس تاریخ دے ذریعے میرے دین نو نافذ کرے. انشاءاللہ تو مطلب اجے تواڈے سینے نہیں کھلے. ہاں اج میں ویکھ رہا کہ تسی اجے تواڈے اندر کوڑ موجود ہے. ہاں ایک کوڑ اپنی پارٹیاں دے کڈو باہر. ہاں بس سارے بولو سارے کتاب کو لیا مجھے دیو رکھ اللہ اکبر. لو جی گل انج ہوندی گل انج تھوڑی ہوندی جی میں گل بھی کرا تو اچھا میری پارٹی آ رہی ہے زیادہ او نے کی منیا رسول اللہ اے نے کی لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ
رسول لبیک 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت. این بس اتنی گل ہے اور کوئی لمبا چوڑا تا سی کام کرنا کوئی نہیں صرف حضور دی گل بھی کرن لگے یار کمال والی بات ہے. لاؤ جی اے محبت اے محبت مسلمہ کذاب ہے. میں نویں گل لبی تاں تواڈے سامنے کر رہا ہوں. مسلمہ کذاب دے سامنے حضرت حبیب بن زید گئے انہیں کیا اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں اور یہ مقبول بھی مولوی نہیں نذیر غازی بھی مولوی نہیں انہاں نوں تسی نوٹس جاری کیتے ہیں ختم نبوت تے گل کرن دے. ہن میں بھی ایک گل کرن لگا مینوں بھی نوٹس جاری کرو میرے زیادہ دی حمایت نوٹس جاری کر رہے میں بھی ہن گل کرن لگا مینوں بھی نوٹس بھیجو. پیر میرے علی شاہ جڑا کتا رکھیا نا کتا اس کتے نے جڑا موتر کیتا میرے زئی تے اودے برابر بھی کوئی نہیں. ہن ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ آنا ہے کسی میں بھی نوٹس جاری کرو. ہاں پھر میں تانوں دساں بھائی ختم نبوت دا مسئلہ کی ہے. جلیا جی نے اپنی جان بچا کے گل کیتی نا ناموس رسالت تے او جھوٹ بولنا کہ سویرے کچھ ہو ہی نہ جائے. میں آکھا دس ہے صحابہ اے تلوار اتے کھڑی ہوے تے اگلا پوچھے اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں تے حضرت حبیب بن زید نہیں فرمایا اچھا میں تو سوچتا ہوں میں ذرا تحقیق کر لوں. فرمایا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں کی بھونکدا اے محبت. پھر انہیں پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول. فرمایا ہاں. پھر انہیں دوبارہ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول اللہ. فرمایا لا اسمع ہو رہا کا. فرمایا کی بک بک کیتی جا رہا ہے تیری بک بک میں نے سنی دی کوئی. میں ہمیشہ ختم نبوت تے گل کرنا میں کدی بھی کانے دی ایک گل میری زندگی کوئی میں نے خطاب دس دے کہ کانے دی میں ایک گل کیتی ہوئے کانا یہ کہنا کانا کون ہوتا ہے کانا کیا ہوتا ہے. اے جڑے کتے میں رستے کھڑے سنے کتے موتر کرن تے کانا تے بھی برابر. پیر میرے علی شاہ دا کتا تے بہت بڑی گل ہے. اے لگیڑ کتے جنہاں دے جناب ہیں پہ ذلیل دے پترو تسی حضور دن ختم نبوت تے پھر دوبارہ سانو کچھ کرانا چاہندے ہو اپنا میں نو نوٹس بھیجو. علماء اس سطح دی گفتگو کرن برائے مہربانی ختم نبوت تے. خاتم کا معنی مور ہوتا ہے. 1,24,000 کسی صحابی نے اس میں 1,20,000 صحابہ موجود سن. مسلمہ کذاب دے جب صدیق اکبر فیصلہ کیتا ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور پہلے جا کے سمجھائیے کہ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے. سارے نے کیا جا کے وڈ دو سارے. کتنے بندے وڈے پتہ ہے صحابہ کتنے بندے وڈے تو پتہ ہے اس گل دا 36,000 صحابہ بندے وڈ دیتے منکرین ختم نبوت. 36,000 بندے وڈ دیتے. او دا نا ہی باغ دا پہ گیا حدیقت الموت. 36,000 نہیں جی وہ بھی تو انسان ہے. میں کہا صدیق اکبر نو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا حضرت عمر نو سمجھ نہ آیا عثمان غنی نو نہ آیا حیدر کرار نو نہ آیا امام حسین نو نہ آیا امام حسن نو نہ آیا حضرت بلال نو نہ آیا حضرت سعد نو نہ آیا ابو عبیدہ بن جراح نو نہ آیا. تو ٹٹو کون ہے ایسا انجے گل کرنی حضور دی عزت ہوتے. ہاں ایسا انجے نہ پھر جاندے جاندے موت آ جانے تے سانو کوئی پریشانی تے مر تے انجی جانا ہے. ہاں کیوں جی حضرت پیر سید ابو الحسنات قادری نو جدوں پتہ چلیا نا میرے پتر نو لاہور سزائے موت ہو گئی تے آپ حیدرآباد جیل سن. اکلوتے پتر سن سید خلیل احمد قادری 1953 دی تاریخ تے آپ بڈھے سن. آپ حیدرآباد جیل سجدے وچ گر گئے. آپ نے فرمایا ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے اب حلال کرنے کا وقت آیا. مولی خادم اسے واسطے لکھاں لوگاں دے سامنے کیا 35 روپے لے کے میں گھروں آیا سی. بعد یہ نہ کہو جی کہ میرا پیو جڑا فرید الملت والدین سی. ہاں جی بعد صرف یہ کوئی نہ کہو میں پہلے دس دیتا. بعد میرے میں بڑے بڑے خاندان سی اسی پیچھے بڑے جناب فلانے سی پیچھے بڑے ٹمکاڑے سی. میں اس واسطے اتنے اعلان کیتا. مینوں ایک بندے نے مینوں ایک بچہ کہنے لگا تسی اتنے پیسے لوائی جا رہے ہو تو پھر کی کرنا ہے کتھوں لینے قرض چکی جا رہے ہو. میں کہ گڈی بیچ دیا گیا پھر پوری نہ ہوئے تو میں اپنے آپ بیچ دیا گا.
میں کہا سی جنہوں کم کر رہے ہیں کوئی گل نہیں کرنے کمال والی بات ٹھنڈے ہو گئے میں کہا مولوی خادم جڑا چنگچی تے چلا جائے گا 2 بندے نال بٹھا کے کوئی مسئلہ ساڑے واسطے کیوں جی جنہ گڈی دیتی میں تے 35 روپے لے کے گھروں آئے حضرت فاروق اعظم او پہاڑاں دے کول کھڑے ہو کے کی فرماندے سن فرمایا عمر تے وہی عمر ہے انسان وہی انسان ہوندا جیڑا اپنی عزت ویکھ کے نہ سمجھے مولوی خادم کا کوئی اپنا کمال ہے مجھے کون جانتا ہے مجھے کوئی جانتا نہ ہو نا تو سیالکوٹ کے چوک میں میری آپ ریڑی رکھ دے مجھے جانتا کوئی نہ ہو تو شام تک مجھے 10 روپے بھی کوئی نہ دے یہ تو مانگنے والا ہے میری ریڑی کو لوگ کیوں چومتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم کیوں جی جنہ دے صدقے سارا کچھ ملیا آئیے جناب جناب بسم اللہ لو جی یار تسی پھر بھی سوچن لگ پو اللہ دے بندے ہو جدوں حضور دی گل آوے پھر اپنے آپ تو باہر ہو جاؤ نعرہ رسالت تسی کوئی تھک دے ہو میں تھکیاں کوئی سارے بولے کرو سارے بولے کرو یا نبی رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے یا رسول اللہ بس اتنی بات تسی نعرہ تسی صرف لانا ہے تے باقی مدد ادھر ہی آنی جدو صحابہ بدر تو واپس چلے نا صحابی کہنے لگے میں فلانے نو ماریا دوسرے نے کہا میں فلانے نو ماریا تیسرے نے کہا میں فلانے نو ماریا رب نے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم تسی کسی نے نہیں ماریا رب ماریا اساں کیا کیتا میں کسی کچھ بھی نہیں کیتا مالک ہاں بالکل اے مت کوئی سمجھے کہ میں دین دا کام کیتا رب نے صحابہ دی نفی کر فرمایا تسی کینو ماریا رب ماریا حنین والے دن لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم کہ میں نے ہمیں او جی انہوں بھی نال ملا لو میں کہا چھڈو انہوں ملا لو حضور کی بات کرو ہاں جی سارے کہنے میں کہا وہ کیڑا اتحاد ہے جی اس باری پتہ ہے اسی دعوت کسی کو بھی نہیں میں کہا جنے آنا ہے حضور دی خاطر سمجھ آ گئی بات میں کہا میرے پتر تے ولیمہ ہویا دعوت ضرور دیں جب حضور کی بات ہے اب کوئی دعوت نہیں کیوں جی کوئی پریشانی ہوئی کسی نے میں کہہ سی میں کہا کوئی بھی نہ آوے نا تو میں اتھے لبیک دے نعرے لوا کے دعا مانگ دینی بس گل ختم سانو کوئی پریشانی جی فلانے نو بلاؤ فلانے نو بلاؤ میں کہا فلانے نو نہیں پتا کہ حضور کی عزت کی کانفرنس ہو رہی ہے کیوں جی بس گل اتنی ہے ہن ساڈے کو گلیاں پنڈا نہیں اٹھائیاں جاندیاں بہت اٹھا چکے اب حضور کی بات ہوگی ہاں جدا دل کرے آوے جدا دل کرے نہ آوے اسی تے چراغ جلا کے سارے راہ راہ کرتا ہے ہن جدا ہن بھی جڑا گمراہ ہوندا لاکھ واری ہوے ہاں اسی دس دیتا ہے کہ حضور کے لیے دنیا آئے گی اب کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے گی ہاں کوئی آوے اودی مرضی نہ آوے اودی مرضی اسلام اسلام ہے میں پوچھا اقبال جے اسلام دے بڑے لوگ کام نہ کرن پھر کہنے لگا تینوں پتہ نہیں ہو کعبہ را بہائے کم نے حدش تدرواں را بازاں سر دے حدش اقبال کہندا جے شہباز دین دا کام نہیں نہ کرن گے اے اسلام دا کمال ہے نکے نکے پرندے نپ کے شاہین بنا دیندا ہاں اے بات طے شدہ ہے اسلام اپنی پاور نال کھڑیا آج اپنی ایمان نہ دسو ساڈی پاور نہ اسی تے سپیکر نہ بجا دے ساڈی پاور کھڑی منو حضرت مننے والی گل نہیں یہ مورخ لکھے گا ایک وقت آیا سی مولوی تے پیر مسیتاں دے سپیکر نہیں سن بجا سکتے یہ بالکل لکھے جائے 100 سال بعد لوگ ویکھ او ایک عاشق رسول کھڑا ہویا سی اور دہشت گرد اگلے بنایا سی انہوں دہشت گردی بھی نہ ہٹوا سکے اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ سی تاں بنائی کہ ممتاز قادری تو دہشت گردی ہٹوانی تے دوبارہ ٹرائل کروانا ہے تے جنہ ججاں فیصلہ دیتا ہے انہاں نو پھٹے لوانا ہے ہاں تسی کون ہو دیو رسول اللہ دے عاشق نو دہشت گرد کہنے والے قاتل کہنے والے ایک گل تو پھر حضرت عمر تک چلی جاندی پھر حضرت عمر تو بعد علم الدین تک چلی جاندی پھر بچدا ہی کوئی نہیں کائنات تسی کی سمجھدے ہو کہ اسی اے تاریخ تاں جپ لیا اسی اے نام مولی خادم دے کوئی ہے تے غازی ممتاز اپنے پیو نال بہنا نال بھراواں نال چلو علیحدہ ہویا تے انج انج کے چلیا انہیں کہا بس جنہاں دی خاطر لوگ پریشان ہوندا او تے میں روانہ کر دیتے
پھر انجن چلیا اگے پھندا ویکھیا چھال مار کے پھندے نو جا چومیا تو حضور تک پہنچان دا ذریعہ ہے، لے تو بھی چل کیوں جی؟ تو انہیں کہا میرے تسا سمجھے سی ممتاز رو پوے گا پھندا گاڑے پا کے، تو انہیں کہا ہاں بھائی ہن کی بس میرے نہ تسی پھندے کفر نو خوش کرنا سی، لاؤ جنہاں واسطے انہیں نعرہ لا دیتا اوتھے بھی، انہیں کہا بس ممتاز دے لکھاں سلام ہو ارباں سلام ہو، او شیرا جڑا تو کام کر گیا اسے کام نال تے سارا کام ہویا، یہ تے مار چکے سن، یہ تے کہندے سن ممتاز دہشت گرد ہے، لکھاں سلام تیرے، تسی مرزائی بھرتی کر کے کی سمجھا ممتاز نو تسی ذلیل کرن واسطے بھرتی کیتے، مرزائی نہ بھرتی کیتے بڑے بڑے اسی انہاں کو حساب لینے، ہاں جی انہاں کو حساب لینے، تسی پریشان نہیں ہونا، حساب اسلام لینے انہاں کو، اسلام بہت ڈاٹا ہے، بالکل اسلام چھڑدا ہی نہیں کسی نو، انہاں کو اسلام حساب لینا ہے، دسو مرزائی بھرتی کر کے ممتاز واسطے تسی پھٹے تے لے جا رہے ہو تے مرزائیاں نو خوش کرن واسطے کیتا نے، لیکن وہ ڈٹھا نہیں ممتاز، انجن کر دیا گیا، انجن تو مرزائی جڑے نے انجن لڑ لڑ کھڑا رہے سن، انہاں نو کی پتہ سی محمد عربی کا شیر جا رہا، یا علی وہ جلیا اسی تو بس اسی سارے نو مننے تینوں کوئی پریشانی نہیں، نعرہ حیدری انہاں وچ کوئی بھی نہیں ہے، علی نو انج کر کے مننا، کیوں جی تو سانو ساڈا کوئی امتحان لے رہا سنی وہ ہے ہی نہیں جڑا علی علی نہ کرے، لیکن وہ بھی نال ابو بکر بھی کردا ہے، نال عمر بھی کردا ہے، عثمان بھی کردا ہے، اسی کوڑ تو ساڈے دل وچ ہے کوئی نہیں، اسی علی نو بھی منیا تے حضور دی وجہ تو منیا، ہاں ایک گل یاد رکھی، ذاتی حیثیت نال اسی کسی نو بھی نہیں منے، ہاں ایک گل یاد رکھی، ہاں علی نو بھی تاں منیا او در رسول تے آئے، ابو بکر نو بھی تاں منیا او در رسول تے آئے، عمر نو بھی تاں منیا او در رسول تے آئے، ہاں جی امام حسن نو بھی تاں منیا حضور دے نواسے من، امام حسین نو بھی تاں منیا حضور دے نواسے، ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان، کیوں اقبال کہنا گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازاز اوقات اوز یک تجلی از تجلی آز دیوز ظاہر اشی جلوہائے دل فروز باطن اشز عارفہ پنانوز، اقبال کہنا تو ساڑھے آقا مولا دی گل کرنا، حضور ایک نگاہ پائی کوئی ابو بکر بڑے کوئی عمر بڑے کوئی عثمان بڑے کوئی علی بڑے کوئی حسن بڑے کوئی حسین بڑے، اقبال کہنا ہے کہ قیامت نو معلوم ہوگا حضور دی عظمت اور شان کیا ہے، لیکن ایک گل ضرور ہے، امریکہ مرد آباد، ایران اچ امریکہ مرد آباد تے عراق اچ امریکہ زندہ آباد، اے سنی نہیں، سنی کیوں جی سنی پاکستان بھی امریکہ مرد آباد کہندا تے عراق بھی مرد آباد، اسی سنی ہے، ہاں کس جگہ امریکہ نال یاری ہوے تے کدی امریکہ مرد آباد ہوے جو سانو ذبح کرن دا ویلا، ہاں اسی پاکستان دے جڑے اہل سنت آ نا، اسی پوری دنیا تے اہل سنت نال جڑی زیادتی ہوئی اسی او دا بدلہ لینا، ہاں دسو یار صحابہ دے مزار کنا کھیڑے، ہاں جی ہاں کنا کھیڑے، اسی انہاں داعشاں کولوں بدلے لینے، اور ذلیل دے پترو تسی مزاراں نو بھی پے گئے، اب پاکستان میں آپ کو جو اٹھایا جا رہا ہے نا اس کی وجہ ہی ہے، ہاں یہ خالد بن ولید دے مزار اگلے ڈھا دیتا تو پھر داتا صاحب تے اس درد راہ نو ہی نہیں پہنچ دے جتے خالد بن ولید دا گھوڑا چلے، یہ گل یاد رکھنا، یہ بہت دنیا دی سازش ہے، سازش نو اسی ناکام بنانا ہے، ہاں انہاں مزارات دی اسی حفاظت کرنی، ہاں پاکستان میں جڑے تسی کھڑے ہو گئے ہو نا، یہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ امت اس وقت چاہتی ہے کہ پاکستان پوری امت کی قیادت کرے، کیوں جی برما دیا مسلمان عورتاں چیخا نہ مارن، جدوں بھی چیخ مارن تے پاکستان نے بھرا پہنچ جانا نہ کہ محمد بن قاسم کا نائب آ گیا ہے، تو کیوں چیخ رہی ہے، میں جو آ گیا، شام کے اندر مسلمانوں کی بچی چیخ مارے ان کا میں جو آ گیا، بس ہم یہی چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، تواڈے جوان جو تسی بیٹھے ہو نا ایتھے صرف تسی ان چل پاؤ تے جموں نیڑے نیڑے، صرف تسی لبیک کہندے چل پاؤ مودی دی دھوتی نہ کھلے تے مینوں نہ پلینا، ہاں جی گل ہی وچ ہو رہے ایویں سانو بہت دل بڑا بڑا کے جناب کم خراب کر لو جی، آخری بات میری اے حضرت حبیب بن زید والی گل پھر
تواڈے نال ہن تو ادھار ہے صاحبزادے صاحب کیوں جی اللہ پیر صاحب اجازت جناب میں صرف آ گیا تواڈے ایک بڑی بس اتنی بات سبحان اللہ یہ کہتے سن میرا رہنا کچھ نہیں بادشاہ سیدہ نال ہی دسی کھڑے اور بادشاہ تواڈے نال ہی تسی تے آپ تکلیم دے مالک اسی تے تواڈے خادم دے نال تواڈے کھڑے تسی سید نکلو باہر ہن حضور کا دین تخت پر لانا مولوی پیر نہیں لانے تخت تے حضور کا دین لانا بس ایک بات ہے یہ مت کوئی سمجھے میں مولوی خادم مسیح دی جھاڑو دینا ہے مجھے کیوں جی مولوی خادم اتنا ہی کام کرنا ہے جتھے میری ڈیوٹی لگے گی بھائی تسی جھاڑو دینا ہے میں اوتھے جھاڑو دینا یہ تو کہو جی فلانے ظاہرین آئیں دادا صاحب دی جوتیاں پالش کرو فقیر جوتیاں پالش کرے حضور کا دین تخت پر جو بیٹھا ہوگا تو شام کو دین مجھے پوچھے گا کیوں جی روٹی کھا دی کہ نہیں کھا دی جی آج کسی تے ظلم تے نہیں ہوا غریب بلا بھی جلاوے تے میٹر کٹ جاوے امیر بدماشیاں بھی کرن تے میٹر کوئی نہ کٹے ایسیاں 100 کے بھی میٹر نہ کٹ سکے تے جھگی والے دے میٹر کٹ جائیں یعنی 20,000 بل دے دیتا کہنے لگا پہلے یہ تو جمع کراؤ نا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا میں کہا اس غریب کو 20,000 ہوندے تے جلیا پھر انہیں میٹر تیرے کو آنا سی جنہاں کو 20,000 ہوندے نو تے جتی تے رکھ کے تے جو بیٹھے ہوندے نا سرکاری افسر میں کہا منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں ہو سکتا کل تو آ جائے اس سطح تے جتے آج فقیر آیا کھڑا وہ بڑا ڈاڈا ہے پھر اس ویلے تینوں پتہ لگے گا غریب دی آہ کتنی ڈاڈی ہوندی تے غریب دی گل نہ تو غریب کھڑا جا افسر جڑے بیندے نا تو پھر بھی کرسیاں تے انہاں ذلیلاں نوں پتہ نہیں ہوندا کہ اگر تو اس مقام تے کھڑا ہوندا سامنے تے تو پھر بھی کرسی تے منہ نہ موڑدا پھر تینوں پتہ ہوندا اوئے غریب دی گل ہی نہیں سندا اے اسلام ہے صرف کائنات وچ جڑا بلال نوں کعبے دی چھت تے چڑھنا بس ہاں اے اسلام ہے کائنات وچ صرف جڑا اسامہ بن زید نوں حضور دے نال بٹھا دیندا حجت الوداع دے موقع تے حضرت اسامہ بن زید حضور نال سواری تے بیٹھے 1,24,000 صحابہ تھلے چل رہے سن بس اے اسلام ہے جڑا گھوڑے اوتے سوار کردا اسامہ بن زید نو تے صدیق اکبر نال چل دے امام عبدالرحمن مناوی لکھیا جڑی حضرت اسامہ بن زید کھڑاواں پائیاں ہوئیاں سن صدیق اکبر دے جسم نال لگ رہیاں سن میں ان کی وضاحت مزید نہیں کردا ہے تے ہضم ہی کسی نوں نہیں گل ہو سکتی اسامہ بن زید جڑی کھڑاواں سن صدیق اکبر دے جسم نال لگ رہیاں سن فرمایا جنہاں نوں رسول اللہ نال بٹھایا اسی تو انہاں دی جتیاں دی ناموس دی اے اسلام ہے کائنات وہ پرانے اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنوں تارے رفو اعلی حضرت بریلوی بولے فرمایا عصائے کلی مجدائے غضب تھا اور گروہوں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہے جو تخت پر معاملہ لانا چاہتے ہیں حضرت یہ غریب گھی نہ کھاون تے عمر بھی گھی نہ کھاون کیوں جی بس اے دین ہے جس دین دی میں گل کر رہا اے دین اسی تختوں تے لے آنا ہے اسی واسطے میں 35 روپے دا پہلے اعلان کر دیتا بعد وچ بندہ لوٹ مار کرے تے نہیں جی میرے دادے دی طرفوں اس وراثت ملی سی کیوں جی پردادے دی ہوے لوہار ہاں جی لوہار آ جان اتے تے پھر جناب لوگ دیاں پٹیاں کھا کے تے پھر کہن جی امیاں بھی بن گئے تے فلاں بھی بن گئے میں کہا اسلام نو حساب دینا ہے میں ایتھے گل کر لگا فاروق اعظم دا یوم کل گزریا نا آج لوگ بہت ساری گلاں کرنے کہنے لگے جی مجھے حضور کی زیارت ہوئی مجھے حضور کی زیارت ہوئی حضرت عمر جب دنیا تو چلے گئے نا تے آپ دے بیٹے عبداللہ بن عمر 1 سال دعا منگتے رہے یا اللہ میرے ابا جی عمر وکھا انہاں نوں یکدم حضور دی زیارت کیویں ہو جاندی میں تے اج تک سمجھ نہیں جدوں حضور دی جلیا زیارت ہوے گل مک جاندی پھر رہ ہی کوئی سال تو بعد توجہ کرنا سال تو بعد حضرت عمر دی زیارت ہوئی عبداللہ بن عمر نو پتر نو ویکھیا حضرت عمر پسینہ پسینہ ہوئے فرمایا ابا جی کی بنیا فرمایا پترا کی بنیا میرے دور خلافت وچ غنیمت دا مال منتقل ہو رہے سی تے رسی کدھر راہ وچ ڈھے پئی چوری بھی نہیں ہوئی تے غبن بھی نہیں ہویا بددیانتی بھی نہیں ہوئی پاناما لیکس والا بھی کوئی نہیں سی اوتھے تے رسی گم ہو گئی قومی خزانے دی تے میرے کو پوچھا گیا دسو جی وہ رسی کدھر گئی اسی اس دین دی گل کر جی حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا جائے رسی کدھر گئی کیوں تے حضرت عمر بھی ہوئے پاہج بندے دا جا کے روزانہ بستر دھوون تے صدیق اکبر بھی دھوون تے صدیق اکبر یتیم بچیاں دے روزانہ دودھ بھی چوون تے جاندے ہویا پھر کون ہے پرانی چادر نہ مینوں کفن دے دین تے اونٹنی تے پیالہ تے لباس وچ ساری تنخواہ بھی صدیق اکبر واپس کر دیون حضرت عمر نو تے حضرت عمر کون صدیق تو تے دنیا تو جا رہے ہو ساڈے واسطے کام مشکل کر چھڈیا تسی کون ہے حضرت عمر دے زمانے دے گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی
ہمس دے گورنر حضرت عمر فرمایا ہمس دی لسٹ بھیجو غریب کون ہے سب تو تے نا گورنر دا لکھے ہویا سی حضرت سعید بن عامر الجمحی دا حضرت عمر فرمان لگے گورنر ہے انہوں نے کہا ہاں جی اور سب تو زیادہ غریب ہے انہوں نے کہا ہاں جی انہوں نے کہا تنخواہ سی دیں دیں وہ کدھر کر دے انہوں نے کہا وہ تو گھر کدی لے ہی نہیں گئے باروں بار تقسیم کر دیں دے کیوں جی میں اس اسلام دی گل کر رہا مطلب کوئی اور کدھر تائیں پہ لے جائے گورنر بھی ہوئے تے ہمس تو چل کے مدینہ پاک حضرت عمر پیدل آمن حضرت سعید بن عامر الجمحی پیدل آمن چل کے تے ایتھے جناب لباس اپنا لباس پایا ہوا سامان اپنی سوٹی وچ حضرت عمر مسجد نبی شریف وچ بیٹھے این کر کے ویکھیا فرمایا میری اکھ دھوکا کھا رہی یا یہ ہمس دا گورنر آ رہا سعید بن عامر الجمحی انہوں نے کہا جی گورنر یہ آ کے بیٹھ گئے فرمایا کیویں آئے فرمایا شام وچ پیدل چل کے آیا فرمایا سواریاں انہوں نے کہا سواریاں تو قومی خزانے دیا سن ذاتی تے میری ہے سارا ملک لٹ کے تسی سانو آج اسلام دے درس دینے گورنر پیدل چل کے آوے شام چو 15 دن دا سفر ہوئے تے پیدل چل کے آوے یہ تو ہر بندہ لٹ مار کرے پھر کہنا مولوی صاحب اتلے سپیکر تسی نہیں چلانے کیوں جی ساڑے سپیکراں نال رشوت شروع ہو جاندی حرام خورو توجہ جی میں جڑی گل علماء اگے میری یہ درخواست ہے کہ مدائن دے گورنر سلمان فارسی کھڑے ہون تے مصر تو قافلہ آوے تاجراں دا تے مزدور سارے چلے جان ایک تاجر رہ جائے تے سلمان فارسی لے جان تے انہوں پتہ نہ چلے مدائن دا گورنر سلمان فارسی انہیں کہ مزدور سمجھ کے کہے بابا مزدوری کرنی انہیں کیا کرنی انہیں کہا سامان چک انہیں سلمان فارسی نے ایتھے سامان چوا دیتا تے پیچھے پیچھے نال چل پیا جدوں بازار وچ پہنچے تے لوگاں کہا السلام علیکم یا امیر انہوں نے کہا کون ہے انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں جنوں تو لدے ہویا ہے تے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے اسلام گورنر تے مزدور وچ فرق نہیں رہن دیندا اسلام تے اسلام اسلام بہت ڈاڈا ہے اس اسلام دی میں علماء کے گزارش کراں گا نظام مصطفیٰ لوگ یہ سمجھدے ہیں کہ ہاتھ کٹے جان کے نظام مصطفیٰ آئے گا نانا یہ بیان کرو نظام مصطفیٰ آئے جائے گا تو پھر 8 صوبے جو زکاة لین والا کوئی نہیں ہے پھر بادشاہاں دیاں دھیاں بھی پیاز نہ روٹیاں کھان گی عمر بن عبدالعزیز دی زمانے 8 صوبے جو زکاة مڑی جدوں بعد اسلام آئے گا تو پھر بادشاہ دا قلم بھی انصاف کرے گا عمر بن عبدالعزیز دے زمانے ایک عورت آئی کہنے لگی لکھو میرے 5 پترن وظیفے لینے آپ نے 4 دا نام لکھیا تے 5واں انہیں کہا 5واں بھی لکھو آپ نے فرمایا مائی تیرے پتر 4 ان کہندی 5 ہیں انہوں نے کہا توانو کی پتہ ہے پتر میرے توانو کی نے اطلاع دیتی فرمایا اطلاع تو کسے نہیں دیتی جدو میں تیرے 5ویں پتر دا نام لکھن لگنا قلم کہندا نہیں لکھنا جدو حضور دا دین تخت تے بیٹھے ہوئے تے لکھ دے قلم بھی انصاف کرنا عورت مان گئی میں جھوٹ بول رہی سی 4 ہی پتر اے رسول اللہ دا دین ہے جڑا اسی جس دین دی گل کرنے بس اور کوئی مقصد نہیں ایسے دین نو اسی تخت تے لے آنا ہے لو جی تو دلیر کرن واسطے میں ایک گل آخری کر کے میری گفتگو ختم اے علماء اے بیان کرو ہاتھ نہیں کٹے جان گے ہاں بالکل ہاتھ نہیں کٹے جان گے اسلام اے میں تم دس دے ہاتھ آخری ہاتھ کو کٹے جائے جس دے گھر 20 قسم دے کھانے پے ہون جناب بجلی دا بل بھی اسلام دے سلطنت دے وے کھانا بھی سلطنت دے وے روٹی بھی سلطنت دے وے تے مکان بھی دے وے انصاف بھی دے وے تے جاندیاں جاندیاں جناب جج اے جناب دیوار نہ ٹیک لا کے انصاف ہاں جی 10 لاکھ دا وکیل بھی نہ کرنا پوے ہاں جی جان وہ پاک اس ویلے جڑا پھر چوری کرے گا پھر اسلام کہے گا تو تا بدماش ہوئے ہوں گے تیری بدماشی تو میں دور کرنی اسلام اسلام ہے وکیل جی سپریم کورٹ جان واسطے کہندے 10 لاکھ روپے کڈو حضرت جی پھر کی پڑے گا انہیں کو پتہ پھر بھی کوئی نہیں ہو سکتا 20 لاکھ ادھروں لگ جائے اے اسلام اے بچو اٹھو اب اسلام کی بات کرنی ہے میں اسلام جو دلیری والی گل کرن لگا اسلام امن کا درس نہیں دیتا اسلام غیرت کا درس دیتا ہے بس جنگ یرموک 2300 صحابہ نابینے ہو گئے سن تانوں پتہ ہونا پتہ نہیں کسی سنائی گل کرنی اس نو دن ہی کہندے نے یوم الاعوار اے او دن سی جتے بہت سارے صحابہ نابینے ہو گئے اچانک تیر چلے 2300 صحابہ نابینے ہو گئے گئے سن اکھاں لے کے واپس آئے تے ہاتھ ناپ کے آئے تے اے بھی کلا نہ کیتا یا اللہ بدر وچ بھی گئے احد وچ بھی گئے حنین وچ بھی گئے تیرے نبی دا ساتھ دیتا آخر سانو نبی نہ کر دیتے آج 2 روٹیاں کسی نے نمبر تیسرے دن کہندا مولانا صاحب میں نمازاں پڑھی اصل میرا کاروبار ہی نہ چلے دسو جی سارا حضور دا ساتھ دیتا آخر پھر نابینے ہو گئے تیرہ نال نابینے ہو گئے توجہ جنگ یرموک وچ بہت ڈاڈی جنگ بن گئی
ماہان انہاں دا بدماش سب تو بڑا گورنر انہاں دا جنرل وہ سامنے آیا صحابہ دے پھٹے ہوئے امامے ویکھے پھٹے ہوئے کرتے ویکھے دندانے پے ہوئے تلواراں ویکھیاں انہیں مذاق کی تھی فقال ماہان کہنے لگا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع انہاں کہا سانو پتا ہے تسی مدینہ پاک تو بھوکے ننگے آئے ہو تو انہوں بھوک لے آئی تے ننگ لے آئی فَحَلُمُّوا إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا انہاں کہا سارے فوجی بھیجو ہر فوجی نو میں 10 دینار سونے دے دیاں گا کپڑے دیاں گا سالانہ روٹی دا انتظام کر دے گا جاؤ مدینہ پاک واپس چلے جاؤ بھوکے ہوئے ہو ننگے ہوئے ہو سارے جرنیل صحابہ کھڑے حضرت معاذ بن جبل بھی کھڑے ابو سفیان بھی کھڑے خالد بن ولید بھی کھڑے حضرت کاکا بھی کھڑے ابی بن کعب بھی کھڑے حافظ بھی کھڑے قاری بھی کھڑے بدری بھی کھڑے عود والے بھی کھڑے حنین والے بھی کھڑے سارے صحابہ کھڑے ہر ایک نے کیا اسی جواب دینا خالد بن ولید کیا نہیں میں جواب دینا اور ذرا جواب سننا اسلام کیا ہے فقال خالد بن ولید فرمایا انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا فرمایا سی آئے مدینہ پاک تو ضرور ہاں لیکن او نہیں جڑی توں گل کیتی غیرو گل وچ ہو رہے آیا جی غیرو کے نہیں میں جڑی کہنا گل وچ ہو رہے ہاں جی مولانا غیرو کیوں پڑھیا اے تواڈے سارے کو ہن تو توجہ میں آپ کوئی طالب علم بیٹھے آئے تے دینی مدرسے دا ہاں تسی بھی ہن کمپیوٹر سیکھو چلو اے پڑھو دین رسول اللہ دا کمپیوٹر پڑھنے والی اور دنیا تھوڑی چاہیے تے سی مینوں چھال مار کے دس دے حضور اس واسطے غیرو دا سی عرب پڑھے ہویا مستثنا دی بات ہے نامیر وچ پڑھی اسی اے تے غیرو تے پیش اس واسطے آئی اے بھی جناب لوگوں نال چل بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رمیا ہو کہنے لگا جڑے ضرب یاد رہے پڑھ دے انہاں نوں کہو نہیں اب کمپیوٹر کے بغیر روٹی پھر نہیں ملے گی انہاں نوں کمپیوٹر پڑھاؤ کیوں جی الرحمن علم القرآن روٹی نہیں دیندا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان وراءكم خياركم واغنياءكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فدار الارض خير لكم من بطنها واذا كان وراءكم شراركم واغنياءكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من زارها یہ حدیث نہیں پڑھنی کیونکہ روٹی نہیں دیندی روٹی تے دیندی اے بی سی ڈی یو وا کیا او حضور کے دین اتنی روٹی دیندا کیسر و کسرا دے خزانے دیندا لو جی غیر ہو انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا اے یخرجنا دا فائل یخرج دا فائل غیر ہو غیرہ دا اعراب کوئی ہوندا جی اللہ تو بعد مستثنا دا اعراب ٹھیک ہے جی مولانا ٹھیک گل کی ہاں مولانا تسی بیٹھے ٹھیک گل کی لو جی اے میں غیر ہو خالد بن ولید فرمان لگے ہوئے گل وچ ہو رہے بھوک ننگ سانو نہیں لے آئی مدینہ پاک تو انہوں نے کہا کی فرمایا انا قوم نشرب الدماء فرمایا اسی ایسی قوم ہاں جڑا خون پیندے انا قوم نشرب الدماء اسی محمد عربی دے غلام ہاں جڑے خون پیندے تو پھر ایتھے کی لینا آیا وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّوم ایتھو خبر پہنچی مدینہ پاک بھائی پوری دنیا میں جو مٹھا تو آڑا خون ہے کیوں جی اسلام یہ درس دیتا ہے یا امن کا درس دیتا ہے فرمایا ہم خون پینے والے قوم ہے اور تمہارا خون بڑا میٹھا ہے مدینہ پاک خبر پہنچی خون بڑا میٹھا ہے خون پینا ہے ہون دس کی کرنی تے مہان کہنے لگا سی تے کدی سوچے بھی نہیں سی عرب ایک گل کر سکتے سن ساڑے اسی تے ایک بندہ بھیج کے سارا کچھ کروا دے فرمایا وہ گل ہو رہی ہن دامن مصطفیٰ پکڑیا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا 19 اکتوبر نو اسی رکھیا نا پتہ ہے نا لاہور درنا ہاتھ نہیں کھڑے کرنے جدہ دل کرے آوے اسلام کسی دا بھی محتاج کوئی نہیں مولی خادم میں تھے بھی مار گیا تو اسلام دا کام نہیں ہونا اسلام اپنی پاور نال کھڑے آ قیامت ٹھیک ہے جدہ دل کرے ضرور آوے حضور دی عزت اور ناموس واسطے آوے بس رہے گا یوں ہی ان کا
ہوں تو یار بولو میں بولیا پھر راتی بھی بولیا سویرے بھی بولیا ہوں بولتے بولتے آیا پھر بولنا اے اچا نعرہ تے لا دیو کہ پنڈ دا نام ہے اچھا چلو جی اللہ سلامت رکھے لو اے نعرہ ہوں میں ایک باری لوانا لبیک دا تے سارے بولنا سا لے لو تاکہ تسی اچا بول رہے ہسنے والی گل نہیں یہ تو گل بڑی اگے چلی گئی نا چلو ہسنے والی گل لبیک